السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال الله سبحانه وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، وقال الله سبحانه وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وقال الله سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، وقال الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان، وقال الله سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا محمد وأنا أحمد، وقال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، وقال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ أحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب لقد خلقت كما تشاء۔ محترم قابل قدر صدر جلسہ دامت برکاتہم، معزز محترم معقر مبجل حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، اس وقت ہم جس ذات اقدس کے ذکر خیر اور آپ کے برکات کے حصول کے لیے جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں، یہ مجالس
آداب کے متقاضی ہیں۔ ان مجلسوں کا تقاضا ہم میں سے ہر ایک کو با ادب ہونا ہے، اس لیے کہ جو جتنا با ادب ہوگا وہ اتنا ہی با نصیب ہوگا، اور جو جتنا بے ادب ہوگا وہ اتنا بد نصیب ہوگا۔ سب سے پہلا ادب آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر جب ہو، اس وقت میں ہم اور آپ ہمدن گوش گزار ہونی چاہیے۔ استمعوا، حضور علیہ السلام کا حکم ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، کہا استمعوا، غور سے سنا کرو، یسمع منکم، تم سے یہ باتیں سنی جائیں گی، وَيُسْمَعْ مِمَّنْ يَسْمَعْ مِنْكُمْ، اور جو تم سے سنیں گے ان سے بھی وہ باتیں سنی جائیں گی۔ اس لیے یہ مجالس ذکر، مجالس فکر، مجالس علم، مجالس سیرت، مجالس سنت، مجالس شریعت، یہ سب کے سب غور سے سننا ہے، اور صرف سننا ہی نہیں، سننے کے بعد دل کے لیے ایک دروازہ کھول کر رکھنا ہے، دل کا ایک دروازہ کھول کر رکھنا ہے۔ اس سماعت کے ساتھ جب آپ کا استقبال قلب ہوگا، وہ قلب میں جا کر یہ تمام باتیں رکیں گی، ٹکیں گی اور وہاں بسیں گی، پھر اس کے بعد پروردگار آپ کو دل میں وہ بات آنے کے بعد بدن سے وہ کام کرنے کی اللہ توفیق دے گا، موقع دے گا۔ اسی لیے صحابہ کیا فرماتے تھے؟ سمعنا واطعنا۔ سوال پیدا ہوا کہ سمعنا کے بعد واطعنا کی توفیق کیسے؟ علماء کہتے ہیں دل ان کے متوجہ رہتے تھے، دل ان کا استقبال کرتے تھے، سنتے تھے، دلوں میں بساتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا فوراً ان کو عمل کی توفیق ملتی تھی۔ ہم لوگ سنتے ہیں، بساتے نہیں ہیں، کان کا مزہ لیتے ہیں، کون مقرر کیسا بیان کرتا ہے، کون مقرر کا انداز کیا ہے، کیا اس کا طرز ہے، کیا اس کا نہج ہے، کیا اس کے گفتگو کی ترتیب ہے، کیا اس کے مضامین ہے، کیا اس کا مزاحیہ کلام ہے، کیا اس کا مذاق ہے، کیا اس کا ذوق ہے، اس پر ہم لوگ توجہ دیتے ہیں کانوں کے ذریعے سے، دل کا دروازہ نہیں کھولتے، جس کی وجہ سے نتیجتاً آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، توفیق عمل نہیں، بیان کیا جاتا ہے، توفیق نہیں، بہت سارے ترغیبات دیے جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں، بہت سارے مجالس قائم کیے جاتے ہیں، کوئی تبدیل نہیں، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جہاں پر بسانا چاہیے وہاں پر ہم بسا نہیں رہے ہیں۔ اسی لیے یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ دروازہ آپ کھولیے، ہدی للمتقین، اللہ انشاءاللہ متقی بھی بنائے گا، اللہ ہدایت بھی نصیب کرے گا۔ تو سب سے پہلے وہ دروازہ، اور آپ کو اچھی طرح معلوم، آنکھ کا دروازہ جب بند، سب کے سب دروازے بند، آنکھ کا دروازہ جب کھلا رہے گا سب دروازے کھلے رہیں گے۔ اسی لیے نیند کو ناقص وضو قرار دیا گیا، تمام چیزیں بند ہوتی ہیں، جو راستے بند ہیں وہ کھل جاتی ہیں، سب کے جو کھلے ہیں وہ بند، اور جو بند ہے وہ کھلا۔ آپ دیکھتے ہیں بعض مرتبہ آنکھ بند ہوئی، منہ کھل گیا، حالانکہ دن میں منہ بند تھا، آنکھ کھلی تھی، رات میں آنکھ بند ہے، منہ کھل گیا، کان کھلے تھے، اور دیگر اعضاء، دیگر تمام راستے بند تھے، لیکن کان بند ہو گیا اور دیگر تمام استرخائے مفاصل ہو جاتے ہیں۔ نتیجتاً کیا ہوتا ہے؟ بندہ سوتا ہے تو بندہ اب بے ہوش ہو جاتا ہے، وضو بھی اس کا ٹوٹ جاتا ہے، پتہ بھی نہیں چلتا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں آنکھ کھلا رکھو گے دل کھلا رہے گا، آنکھ بند کرو گے
بند ہو جائے گا، آنکھ کھلے رکھیں گے انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ عبرت کی بھی توفیق دے گا۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ سوال پیدا ہو رہا ہے کیوں؟ بس جو لوگ دیکھ رہے ہیں عبرت کی نگاہوں سے، ان لوگوں کے دلوں میں ضرور اللہ عبرت ڈالے گا۔ سب کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ عربی سب کرو گے انشاءاللہ؟ اگر کوئی اس لیے کہ بھائی ماشاءاللہ خوب دبا کے، جیسے کہ حضرت والا نے فرمایا دبا دبا کر کھا کر بیٹھے ہوئے، بعض لوگ تو دوپہر میں بھی نہیں کھائے ہوں گے، ارے رات کو بریانی کھانے نہیں ہوتا با، اب کھا لے گا تو کیا کریں گے؟ بیگم کو بھی بولے ہوں گے آج کھانا کم پکاؤ جی، بلکہ کھانا ہی مت بناؤ، شام کو میں ہو سکے تو۔ بعض لوگ بڑے ٹیکنیک والے ہوتے ہیں، آدھا کھا کر آدھا بچا کر نہیں کھانے ہو رہا، اصل میں بیگم کو لے جانے کا ارادہ ہوتا ہے۔ یہ سب پلان ماشاءاللہ بہترین انداز میں، آپ حضرات کو نہیں کہہ رہا ہوں، جو کرتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں، تو توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جو کھائے ہیں ان سب کو بھول جاؤ، یوں سمجھو کہ ہم نہیں کھائے، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ؟ اس لیے کہ کھانے کے بعد لازمی طور پر نیند آتی ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، اس وقت آپ سو گئے تو پھر میں کسے بات کروں گا بتائیے؟ مرحومین سے تو گفتگو نہیں ہوتی، کیوں نہیں؟ مرحومین کو سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ کوئی سو گیا تو کیا کیا؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ میں مر رہا ہوں، گویا وہ سو گیا، گویا مر گیا۔ اور جو مر گئے ان سے کیسی بات ہو سکتی ہے بتائیے؟ ارے بات ہو سکتی ہے؟ اور میں یہاں زندوں سے بولنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ مردوں سے۔ آمدم برسر مطلب یہ جلسہ ہے سیرت کا۔ سیرت کسے کہتے ہیں؟ مسیرہ، سیرت کہتے ہیں زندگی گزارنے کا طریقہ۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہے حیات النبی، ایک ہے حیات النبی۔ حیات النبی حضور کی زندگی، حضور علیہ السلام کی وہ زندگی جو نبوت سے پہلے ہے، اس نبوت سے پہلے کی زندگی سے کوئی لینا دینا ہمارا نہیں، لیکن اللہ نے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس سرزمین میں پیدا کیا، وہ سرزمین کا انتخاب، اور اس سرزمین میں نبی کا انتخاب وہ یوں ہی نہیں ہو گیا، بلکہ وہ اللہ کے وہ لاڈلے دوست جس کو ہم خلیل اللہ کہتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے قربانی دینے کے بعد وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، جب تک امتحان اللہ کے طرف سے نہیں ہوگا ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے امتحان میں کبھی گھبرانا نہیں۔ امتحان ہمارے لیے ترقی ہے، امتحان ہمارے لیے عزت ہے، امتحان ہمارے لیے وقار ہے، امتحان ہمارے لیے استقامت کا سبب ہے، امتحان ہمارے لیے، ہمارے نسلوں کے لیے قبولیت کا دروازہ ہے۔ اسی لیے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی بھی امتحان میں ڈرے نہیں، کسی بھی امتحان سے پیچھے ہٹے نہیں، ہر امتحان کے لیے دوست تیار ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خوب امتحان لیا۔ امتحان خاندان کا بڑا دیتا ہے اور اس کا نتیجہ اللہ خاندان پر ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے امتحان لیا، مختلف قسم کا امتحان۔ ان امتحان میں ایک امتحان بیوی کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دو، اور وہ بیٹا جو تمہارا لاڈلا ہے، جس کو تم ذبیح اللہ کہہ رہے ہو، ارے بھی وہ لاڈلے کو لے جا کر چھوڑ دو۔ سب سے پہلے 82 سال کی عمر میں مورخین نے لکھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد ہوئی، اتنی محبت
اتنی محبت حاجی لوگ جو حجاج اکرام جو حج سے تشریف لائے ہیں یا کبھی بھی تشریف لے گئے ہو وہ جانتے ہیں 3 جگہوں پر ہمیں کنکر مارنے کو کہا جاتا ہے۔ پہلا دن بڑے شیطان کو وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس شیطان آ کر یوں کہا تھا، ارے وہ ابراہیم، اللہ نے تجھے 80 سال میں بچہ دیا، اس بچے کو تو کسی ایک خواب کی وجہ سے لے جا کر ذبح کرنے کو جا رہا ہے۔ ابراہیم کیا تجھے یہ اچھا لگتا ہے؟ ابراہیم تو سوچ، ابراہیم سوچ۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، ارے یہ خبیث آ کر مجھے وسوسہ پیدا کر رہا ہے، اٹھایا کنکر اور اسے مارنے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 7 مرتبہ اس نے وسوسہ پیدا کیا، 7 مرتبہ حضرت ابراہیم نے کنکر مارے۔ پھر آیا حضرت حاجرہ کے پاس، پھر ان کے دل کے اندر وسوسہ پیدا کیا، حضرت نے 7 مرتبہ کنکر کے ذریعے سے اس کو بھگایا۔ پھر آیا بیٹے کے پاس، ان کے اندر وسوسہ پیدا کیا، 7 مرتبہ پیدا کیا، پھر 7 کنکر انہوں نے بھی مارا۔ تفصیلات کے لیے گنجائش نہیں، وقت کافی بڑھ چکا ہے اور ہم لوگوں کو جلد از جلد بات ختم کرنی ہے، تو جلدی میں آپ کو کچھ باتیں کہتا چلوں اور آپ سنتے چلیے۔ تو اب دیکھیے، آبا و اجداد میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم نے بڑی قربانی کے ساتھ بچہ اللہ سے حاصل کیا، اور جب بچہ حاصل ہوا لے جا کر وادی غیر زرع میں قیام کرا دیا۔ جب بچہ وہاں قیام پذیر ہوا، اب اللہ کا حکم یہ ہے، اے ابراہیم جاؤ، جا کر تم اسے ذبح کرو، جاؤ جا کر تم اسے ذبح کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ لے جاتے ہوئے بیگم سے کہا، بیگم ذرا آپ یہیں رہیے، میں ذرا اپنے دوست سے ملانے کے لیے بچے کو لے جا رہا ہوں۔ دوست حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صرف اللہ کا۔ لے جاتے جاتے بچے کی ہندیہ معلوم کرنے کا ارادہ ہوا، بچے کا دل کیسا ہے، بچہ کیا سوچ رہا ہے، بچے کے دل میں کیا بات ہے، ذرا معلوم کر لے۔ فرمایا، بیٹا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا ذرا بتاؤ، میں تمہیں خواب میں ذبح کرتے ہوئے دیکھا، ذرا تمہاری رائے کیا ہے، ذرا ظاہر کرنا۔ بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ اکبر، یا ابت افعل ما تؤمر، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ یوں کہا، ابو جان آپ نے کیا سوچا؟ میں آپ کا بیٹا ہوں، خلیل اللہ کا بیٹا ہوں، میں آپ کے دعاؤں کا نتیجہ ہوں، آپ نے مجھے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، اللہ نے مجھے اتنی سوجھ بوجھ تو دی ہے۔ نبی کا خواب نہیں ہوتا، نبی کا خواب وحی الہی ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، پروردگار نے جو حکم دیا اس حکم پر ذرا برابر بھی پش و پیش نہ ہو، فوراً اس کو کر گزریے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ جو ہی کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام لے گئے، لے جا کر لٹا دیے، لٹا کر ذبح کرنا شروع کیا۔ وہ پورا واقعہ بقرعید میں آپ لوگ سن چکے ہیں۔ مجھے کہنا کیا ہے، مجھے کہنا کیا، جب اللہ نے اس امتحان سے نجات دے کر بقرعید کا اللہ نے جو قربانی کا نتیجہ جنت سے لے آ کر، دیکھو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو رہے تھے، اللہ نے زمین کی بکریوں کو لا کر کھڑا نہیں کیا، آسمان سے دمبا بھیجا۔ علماء فرماتے ہیں، انبیاء ایک مٹی ہیں، ہماری ایک مٹی ہے نبیوں کی مٹی، ہماری مٹی، ہم دونوں کی مٹی میں زمین و آسمان کا فرق۔ ہماری مٹی زمین کی مٹی ہے، انبیاء کو جس مٹی سے بنایا گیا وہ جنتی مٹی ہے۔ اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنایا گیا
ایک طرف زمین سے مٹی منگوائی، ایک طرف جنت سے مٹی منگوائی، دونوں مٹی کو ملا کر آدم علیہ السلام بنائے گئے۔ جو حصہ آدم علیہ السلام کا جنتی ہے اس سے انبیاء پیدا ہوئے، جو حصہ زمینی ہے اس سے ہم لوگ پیدا ہوئے۔ جس وقت مٹی لینے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، ان فرشتوں میں ایک فرشتے، ہر فرشتہ جاتا، زمین گڑ گڑاتی، زمین روتی، زمین بلبلاتی، زمین کہتی اے بھائی تو ہماری مٹی کو مت لے جاؤ، مت لے جاؤ، لیکن ہر ایک واپس ان کے رونے کو دھونے کو دیکھ کر اللہ کے حکم کو، جو اللہ نے حکم دیا مٹی لے آؤ، اسے عذر پیش کرنے کے لیے پہنچ جاتے تھے اور یوں کہتے یا اللہ مٹی لانے کے لیے آپ نے کہا تھا، ہم معذرت چاہتے ہیں، زمین بہت رو رہی ہے، بہت گڑ گڑا رہی ہے، ہم نہیں لا سکتے، معذرت۔ فرمایا اے تو جا تو جا تو جا۔ آخر میں اسرائیل کو بھیجا گیا، اسرائیل گئے، زمین روتی رہی، بلبلاتی رہی، تڑپتی رہی، ہنگامہ کرتی رہی، اسٹرائک کیا، لیکن کو کچھ نہیں سنے جی اسرائیل۔ اندھے بن گئے، گونگے بن گئے، بہرے بن گئے، ان کی چیخیں نہیں سنی، ان کی حالات نہیں دیکھے، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا، سیدھے گئے، مٹی نکالی، لے آ کر اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا، اے اللہ یہ ہے مٹی۔ فرمایا تم ہو اس کام کے لائق۔ پوچھا کس کام کے لائق؟ فرمایا تمہارے سپرد میں سب سے بڑی ذمہ داری دے رہا ہوں، وہ ذمہ داری یہ ہے آپ ہی اکیلے لائق ہو لوگوں کی روح نکالنے کے۔ لوگ چاہے روئیں، گڑ گڑائیں، بل بلائیں، تڑپیں، ایک طرف بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں، اور ایک طرف نوجوان اس بات پر تڑپ رہا ہے کہ میری نوجوان بیوی جا رہی ہے۔ مختلف قسم کے موت کی شکلیں ہم جانتے ہیں، کوئی رحم نہیں اسرائیل کو، لے کر جاتے رہیں گے۔ اسرائیل نے کہا یا اللہ یہ ذمہ داری بہت بڑی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ ذمہ داری مجھے نہ دیجیے، کسی اور کو دیجیے۔ فرمایا اللہ نے نہیں اسرائیل بے فکر رہو۔ کہا نہیں اللہ لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے۔ کہا اے اسرائیل اس بات کو سنو، میں ایسے حال بناؤں گا لوگوں کا، لوگ کیا کریں گے؟ لوگ کسی اور کی طرف موت کو منسوب کریں گے، تیری طرف منسوب نہیں کریں گے۔ لوگ کہیں گے وہ ڈاکٹر برابر نہیں، لوگ کہیں گے وہ ہاسپٹل برابر نہیں، لوگ کہیں گے وہ دوائی برابر نہیں، لوگ کہیں گے یہ برابر نہیں، وہ برابر نہیں، اور تم آرام سے نجات پالو گے۔ میرے عزیز بھائیو، اس مٹی سے لا کر حضرت آدم کو بنایا۔ میں یہ کیوں کہنا چاہتا ہوں، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، جب تک یہ بات نہیں سمجھو گے، آگے کی بات نہیں سمجھو گے۔ بات یہ ہے جب حضرت آدم کو زمین کی مٹی اور جنت کی مٹی ان دونوں سے بنا دیا گیا، تو اللہ جل جلالہ امن والہ نے انبیاء کا سلسلہ جنت کی مٹی سے بنائی، اور جنت کی مٹی سے حضرت اسماعیل بھی پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل کا پیدا یہ جنت کی مٹی سے، اور جنت کی مٹی کا بدلہ جنت کا جانور، اس لیے اللہ نے جنت سے جانور اتارے ان کے جان کے بدلے میں۔ دنیا کے جانور جنتی کے بدلے میں نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے، اسی لیے جنت سے منگوائے۔ اسی لیے حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کہا جاتا ہے۔ آگے چلیے، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ، یہ سب مل کر کعبہ کی تعمیر فرمائے۔ حضرت ہاجرہ ان کی جو بھی ضرورتیں ہیں، پکوان، ان کی ضرورتیں جو کچھ بھی ہیں وہ لا کر دیتی تھی، لیکن حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں کے دونوں کعبے کی تعمیر فرمائے۔ قصہ مختصر، کعبے کی تعمیر کے بعد دعا مانگی۔ کیا دعا؟ اے اللہ وابعث فیہم رسولا منہم، یا اللہ کعبے کی تعمیر تو کر دیا، کعبے کی تعمیر ہو گئی، میرے رب کعبے کی تعمیر اصل نہیں، مسجد بنا دیا، اے پروردگار امام دے دے، مدرسہ بنا دیا، یا اللہ مدرس دے دے، خانخواہ بنا دیا، مرشد دے دے، یا اللہ میں نے یہاں دار الافتاء بنا دیا،
دار القضاء بنا دیا، قاضی دے دے، یا اللہ اس کو میں نے مرکز بنا دیا، امیر عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، یا اللہ یہاں ایسا رسول عطا کر جو تمام چیزوں کا بالکل واحد اکیلا منبع ہو، اکیلا مرکز ہو، بیک وقت وہ سب کچھ ہو، یا اللہ ایسے نبی مجھے یہاں عطا کر، یتلو علیہم آیاتی، تیرے قرآن کو پڑھ پڑھ کر ان کے سامنے سنانے والے نبی چاہیے، یا اللہ ایسا نبی یہاں پر مبعوث فرما، ایسا نبی یہاں پر پیدا فرما۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے، نبوت لے کر تشریف لائے، سرکار نے فرمایا جانتے ہو ایسی سرزمین جہاں پر جاہل ہی جاہل ہیں، زمانے جہالت ہی جہالت ہے، اس سرزمین میں اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا جانتے ہو؟ فرمایا انا دعوت ابراہیم، میں ابراہیم کی دعا کا نتیجہ ہوں۔ کوئی نبی مکی نبی نہیں، مکہ المکرمہ میں کوئی نبی نہیں آئے، اکیلے اللہ کے رسول علیہ السلام ایسے نبی ہیں جو مکہ المکرمہ میں نبی بن کر تشریف لائے۔ تمام نبی آتے تھے، مکے کا طواف، کعبے کا طواف کرتے تھے، تمام نبی آتے تھے، کعبے کا طواف کرتے تھے، طواف کرتے چلے جاتے۔ سلیمان علیہ السلام تو پورے قافلے کے ساتھ آئے، طواف کر کے آپ چل دیے، لیکن آپ نے قیام نہیں فرمایا، کسی نے قیام نہیں فرمایا۔ اگر مقیم نبی اگر کوئی ہے تو وہ صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے آپ نے فرمایا انا دعوت ابراہیم۔ اور آپ کو آگے ایک بات کہتا چلو، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت فرمایا وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، پروردگار تو ہماری نسل کو تمام متقیوں کا امام بنا۔ حضرت ابراہیم کے دو بیٹے، ایک اسماعیل ایک اسحاق، ایک اسحاق علیہ السلام ہیں جو حضرت سارہ کے بیٹے ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام حاجرہ کے بیٹے ہیں، ایک حضرت سارہ نصرت والی قربانی دے رہی ہے، حضرت حاجرہ ہجرت والی قربانی دے رہی ہے۔ حضرت سارہ کی نصرت سے حضرت اسحاق کو اللہ نے عطا فرمایا، حضرت حاجرہ کی ہجرت سے اللہ نے حضرت اسماعیل کو عطا فرمایا۔ ذرا آپ اندازہ لگاتے چلو، حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی تمام نبیوں کے جد امجد کہلائے جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک مرتبہ پوچھا ذرا بتاؤ سب سے شاندار خاندان والا کون ہے، سب سے اعلیٰ درجے کا خاندان کس کا ہے، سب سے افضل خاندان کس کا ہے، سب سے اکرم خاندان کس کا ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول فلاں، فرمایا نہیں فلاں، فرمایا نہیں فلاں، فرمایا نہیں، بلکہ فرمایا سرکار آپ خود کہہ دیجئے۔ حضور نے فرمایا کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، فرمایا اب باپ بھی شریف، دادا بھی شریف، پردادا بھی شریف، بیٹا بھی شریف، اعلیٰ درجہ سب کا۔ بتاؤ جانتے ہو کون سا خاندان؟ فرمایا حضور ہم نہیں جانتے، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ فرمایا سب سے زیادہ پورے عالم میں رشک کرنے والا خاندان ایک ہی خاندان ہے، وہ ہے یوسف علیہ السلام، ان کے باپ بھی نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام ان کے باپ بھی نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام ان کے باپ بھی نبی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے بڑھ کر خاندان رشک کے قابل کوئی خاندان نہیں ہے، وہ خاندان اسحاق ہیں، وہ خاندان اسحاق ہیں جس میں تمام یہودی انبیاء پیدا ہوئے، جس میں تمام یہودی انبیاء پیدا ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں صرف 70,000 نبیوں کی پیدائش ہوئی۔ بعض لوگوں نے کیا فرمایا بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسل میں ٹوٹل دونوں بچوں کی اولادوں کی نبی کی تعداد 7 پر 2,000 ہیں، 7 پر 2,000 انبیاء حضرت اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اب آئیے جب نمبر آیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، اب اللہ کے رسول علیہ السلام کون سے خاندان میں آئے؟ عرب ایک طرف اسحاق،
یہ بھی قابل قدر ہیں، ایک طرف اسماعیل یہ بھی قابل قدر ہیں۔ اے اللہ ذرا فیصلہ فرما دے ان دونوں خاندانوں میں کون سا بیٹا اس بات کا حق رکھتا ہے کہ امام الانبیاء اس کے نسل میں پیدا ہو، سید الکبریاء اس کے نسل میں پیدا ہو، شافع محشر اس کے نسل میں پیدا ہو، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، نبی اول اس خاندان میں پیدا ہو، نبی آخر اس خاندان میں پیدا ہو، خاتم النبیین اس خاندان میں پیدا ہو، خاتم المرسلین اس نسل میں پیدا ہو۔ اللہ نے موازنہ کیا، دونوں کا موازنہ کیا، اسحاق کا بھی اسماعیل کا بھی، دیکھا اسماعیل کی قربانی اسحاق علیہ السلام سے بڑی قربانی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کو مکہ المکرمہ میں سب سے پہلی قربانی کے لیے باشندہ بنا کر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ جس وقت حضرت اسماعیل آ کر آباد کیے ہیں مکے کو، اس وقت کوئی نہیں تھا سوائے اسماعیل اور ان کے والدہ علیہ السلام کے۔ اکیلے اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام، یہ دونوں کو چھوڑ کر حضرت چل دیے وادی غیر ذی زرع میں۔ سب سے بڑی قربانی اسماعیل علیہ السلام کی ہے، اور ہجرت والی قربانی اسماعیل علیہ السلام کی ہے، حضرت حاجرہ کی ہے۔ اللہ نے امام الانبیاء کے لیے ذبیح اللہ کے نسل کو اختیار فرمایا، اس نسل میں ذبیح اللہ آئیں گے۔ چنانچہ آپ کو اول بھی ذبیح اللہ، اور توجہ، اول بھی ذبیح اللہ، آخر بھی ذبیح اللہ۔ آخر میں حضرت خواجہ عبد المطلب کے جتنے اولاد تھے ان تمام اولاد کے سلسلے میں عجیب و غریب واقعات۔ آخری بیٹا حضرت خواجہ عبداللہ، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت خواجہ عبداللہ جس وقت پیدا ہوئے انہوں نے یہ منت مان لی تھی، آخری بیٹے کو میں اللہ کے راستے میں قربان کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا ارے کیسا کام آپ کر رہے ہیں، ان کو آپ قربان کر دیں گے، کیا حسین ہے آپ کے بچوں میں سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ جمیل، سب سے زیادہ لائق یہ بیٹا لگ رہا ہے، اس کو آپ ذبح مت کیجئے۔ انہوں نے کہا نہیں میں منت مان چکا ہوں، میں ہر حال میں ذبح کر کے رہوں گا۔ کہا نہیں، آپ علماء سے پوچھئے کوئی حل نکالیں گے۔ علماء نے حل نکالا۔ کیا حل نکالا؟ حل یہ ہے کہ آپ ایک جان کے بدلے میں 10 اونٹنی ہے، 10 اونٹنی قربان کر دیجئے، اس کی جان بخشش ہو جائے گی۔ اب قرعہ ڈالا، ایک طرف 10 اونٹنی، ایک طرف عبداللہ کا نام۔ پہلے مرتبہ قرعہ میں اٹھایا تو حضرت عبداللہ کا نام، 10 اونٹنی کو الگ کر دیا، پھر اٹھایا عبداللہ کا نام، 10 اونٹنی کو الگ کر دیا، پھر اٹھایا تو عبداللہ کا نام، 10 اونٹنی کو الگ کر دیا۔ اٹھاتے حضرت عبداللہ کا نام 9 مرتبہ آیا، اور پھر آخری مرتبہ 10 مرتبہ حضرت عبداللہ کا نام آیا، 11ویں مرتبہ اونٹ کا نام آیا۔ تو حضرت عبداللہ کی جان بخشش ہوئی 100 اونٹ کے بدلے میں۔ کتنے اونٹ کے بدلے میں بھائی؟ 100 اونٹ کے بدلے میں۔ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں ذبیح اللہ کا بیٹا، ذبیح اللہ کا بیٹا ہوں۔ تم جانتے ہو میں کون؟ اسماعیل ذبیح اللہ، میرے جد امجد، میرا باپ بھی ذبیح اللہ، عبداللہ ذبیح اللہ، ان کا میں بیٹا ہوں۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے والد بھی قربانی والے اور جد امجد بھی قربانی والے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی کے ہر سال کے بدلے میں پورے 100 اونٹ حجۃ الوداع میں آپ نے قربانی دی۔ کتنی قربانی دی؟ 100 اونٹ، باپ بھی 100 اونٹ، بیٹا بھی 100 اونٹ، جد امجد جنت سے لایا ہوا ایک اونٹ دنیا کے 100 اونٹ کے برابر ہے۔ وہ تو ایک جانور تھا، ایک بکرا، اور یہ دمبا دنیا کے 100 اونٹ کے برابر ہے۔ اس لیے 100 اونٹ انہوں نے بھی قربانی دی، 100 اونٹ انہوں نے بھی قربانی دی۔ خیر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت نبی علیہ السلام قربانی کی برکت سے وجود میں آئے۔ اصل بتانے کا منشا ہے، بڑا کوئی بیٹا پیدا ہو کسی کے یہاں تو قربانی کے برکت سے پیدا ہوتے ہیں، یوں ہی نہیں۔
لوگ قربانی سب بیان نہیں کرتے، پر لوگ کیا بیان کریں گے؟ پیدا ہوئے پیدا ہوئے پیدا ہوئے پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے بھائی، پیدا ہوئے تو اس کا پس منظر کیا؟ کیسے پیدا ہوئے؟ پیدا کیسے ہو گئے؟ یوں ہی پیدا ہو گئے؟ کتنی بڑی قربانی ان کی ماں نے دی۔ اب دیکھیے پیدا ہوئے، اللہ نے یہ طے کر لیا عبداللہ و آمینہ، یہ سانچہ ایسا سانچہ ہے، یہ ایک فرد بننے کے بعد اس سانچے کو رہنا نہیں ہے، اس لیے کیا کیا؟ حضرت عبداللہ کو سرکار کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ نے بلا دیا۔ حضرت آمینہ کو جتنے دن تک ماں کی ممتا کی ضرورت پڑی، 6 سال کی عمر میں اللہ نے حضرت آمینہ کو بھی بلا دیا، اور اللہ نے بتا دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی شکل میں، محمد آپ کو بے سہارا جینے کی عادت ڈالنی ہے۔ وَوَجَدَكَ يَتِيمًا فَآوَى، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو بہترین تربیت کے لیے پناہ بھی بنایا۔ آپ یتیم بچے عام طور پر آوارہ ہو جاتے ہیں، یتیم بچہ جہاں بھی پیدا ہوتا ہے آپ دیکھیے بے باپ کا بیٹا، اس کی زبان کی کوئی کنٹرول نہیں، اس کی حرکتوں کی کنٹرول نہیں، بد اخلاق، بد گفتگو، بد کردار، بد حیثیت، بد اس کے تمام حال ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب باپ کا کنٹرول بیٹے پر نہیں ہوتا۔ بعض بچے باپ ہونے کے باوجود یتیم کی طرح ہو جاتی ہیں، ان کا رہنا نہ رہنا دونوں برابر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تشریف لائے، اللہ نے فرمایا گھبراؤ مت، آپ کی تربیت ہم کرنے والے، آپ کے والد نہیں، آپ کی والدہ نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں حلیمہ سعدیہ کے حوالے فرمانے کے بعد اللہ نے براہ راست تربیت شروع فرمائی۔ وہ تربیت پر پار ہو کر ایک مرتبہ ابو جہل بہت لاڑ پیار تو کرتا ہی تھا، بہت چاہتا تھا، اور ابو جہل بہت محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو، حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے بھتیجے کو اونٹ میں پیچھے بٹھایا، اونٹ کو کہہ رہا ہے اٹھ، اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں، پھر کوشش کر رہا ہے اٹھ، اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں، پھر کوشش کر رہا ہے اٹھ، اونٹ اٹھنے کو تیار نہیں۔ ابو جہل مجبور ہوا، اٹھایا اللہ کے رسول کو، سامنے بٹھایا، اونٹ خود بخود اڑ گیا۔ ابو جہل سمجھ گیا اوہ اونٹ یہ کہنا چاہتا ہے ارے بھائی جس کو امام ہے، امام کو تو نے مقتدی بنا لیا، ہم کیسے اٹھیں گے، ہم تو ماننے کو تیار نہیں، آپ امام کو امام کی جگہ پر بٹھائیے پھر ہم کھڑے ہوں گے۔ اونٹ نے سبق پڑھا دیا پہلے ابو الحکم کو، ابو جہل کو، کہ یہ ادب ہے زندگی بھر سامنے بٹھانے کی عادت ڈال لینا۔ ایک مرتبہ مذاق میں اونٹنی پر چڑھتے چڑھتے لنگی کھسک گئی، جیسے چھوٹے بچوں کی لنگی کبھی کھل جاتی ہے، کھسک گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میلے میں لے جا رہے تھے، اللہ کے رسول بے ہوش ہو گئے، بچہ چھوٹا سا بچہ لنگی کھسک گئی، بے ہوش ہو گئے۔ تب سے لوگوں نے سمجھ گئے کہ ان کے لنگی کو کھسکانا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میلہ تھا، کچھ آزادیاں چل رہی تھی، نوجوان بچوں نے سرکار کو لے کر پہنچ گئے۔ سرکار جو ہی پہنچے، اللہ کو ایک ایک گناہ سے بچانا تھا اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ کل کا دن کوئی انگلی اٹھا کر یوں نہ کہیں یاد ہے بچپن میں ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلنا۔ آج کل جیسے عالم بننے کے بعد کوئی نصیحت کرنے کے لیے بیٹھتا ہے تو لوگ آ کر پوچھتے ہیں مولانا یاد ہے کہ مولانا ہمیشہ وہاں جاتے تھے سو، کھیلتے تھے سو، ناچتے تھے سو۔ بعض لوگوں کو بڑا شوق پیدا ہوتا ہے، ایسے باتیں فرما کر بتانا کیا چاہتے تھے، بتانا کہ ارے بھائی وہ پاسٹ از پاسٹ، وہ چھوڑ دو۔ لیکن اللہ نے ان باتوں کی بھی گنجائش حضور کو نہیں دی۔
حضور کو نہیں دی، لے گئے بٹھائے میلے میں، آپ پر ایسی غنودگی طاری ہوئی، ایسی غنودگی طاری ہوئی، سرکار اس وقت سوئے جب میلہ سب ختم ہو کر لوگ چلے گئے، تب آپ بیدار ہوئے۔ آپ اٹھے تو کیا دیکھتے میلہ پورا ختم ہو گیا۔ بچپن کے واقعات بول رہا ہوں، اسی لیے علماء کہتے ہیں جو بڑے بننے والے ہوتے ہیں بچپن ہی سے اس کے اندر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اللہ ان کے اندر ولایت کا ابتدا ہی سے یہ اثرات بتاتا ہے۔ یہ بچہ معمولی بچہ نہیں، جیسے تم عام بچوں کو سمجھ رہے ہو، یہ وقت کا قطب بننے والا ہے، یہ وقت کا محدث بننے والا ہے، یہ وقت کا فقیہ بننے والا ہے، یہ وقت کا سب سے بڑا مفکر بننے والا ہے، یہ وقت کا مرشد بننے والا ہے، یہ وقت کا شیخ بننے والا ہے۔ اس کا اشارہ بچپن میں اس کی حرکتوں سے، بچپن میں اس کے افعال سے، بچپن میں اس کے کردار سے پتہ چل جاتا ہے۔ بڑوں کا بچپن لکھا، حضرت طلحہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مجھے بیعت کرنے کا بڑا شوق تھا، میرے ابو بیعت کرتے تھے، شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں بھی ہمیشہ بیعت کرنے کا شوق تمام بچوں کو جوڑ لیتا، بیعت کیا کرتا۔ ایک مرتبہ حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا گزر ہوا، حضرت نے دیکھا میں بیعت کر رہا ہوں، حضرت تشریف لائے، کہنے لگے مولوی طلحہ صاحب آپ میری بھی بیعت کر لیجئے۔ چنانچہ میں نے حضرت کی بیعت لی، اور حضرت فخر سے کہا کرتے تھے ارے بھائی تم سب میرے مرید ہو، میں مولوی طلحہ کا مرید ہوں، تم سب میرے مرید ہو، میں مولوی طلحہ کا مرید ہوں۔ تو بچپن ہی سے اس کے اثرات مرتب۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا بچپن گزرا۔ حضرت شیما فرماتی ہیں زندگی بھر ہم لوگوں نے سرکار کے بول و براز ٹٹی اٹھانے کے لیے جاتے تھے، کیا دیکھتے ہیں ارے بھائی یہی تو آپ فارغ ہوئے، ہاں ارے کہاں چلا گیا۔ بھائی عام طور پر بچے جب ٹوائلٹ کے لیے جاتے ہیں فارغ ہونے کے بعد وہاں ٹوائلٹ صاف کرنے کے لیے ماں پہنچتی ہیں، کبھی ان کے خادمہ پہنچتی ہے، پہنچنے کے بعد ٹوائلٹ صاف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام زندگی بھر ضرورت فارغ ہونے کے لیے جاتے تھے، جب جاتے صفائی کے لیے تو کیا دیکھتے ہیں ایک مرتبہ بھی وہاں کوئی چیز نہیں ملی، زمین پھٹی تھی اور اس کو اپنے اندر لے لیتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول، میں نے کہا انبیاء جنتی ہوتے ہیں، جنت میں بدبو نہیں ہے، جنت میں خوشبو ہی خوشبو ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پسینے میں ایسی خوشبو ہوتی تھی، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں ہم اپنے عطر کی خوشبو کو بڑھانے کے لیے سرکار جب لیٹے رہتے تھے آپ کے بال مبارک سے ایک قطرہ دو قطرہ پسینہ ٹپکتا تھا، اس پسینے کو ہم ایک شیشے میں لے لیا کرتے تھے اور اس شیشے کے قطرے کو عطر میں ڈال دیتے، عطر کی خوشبو دوبالا ہو جاتی تھی۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ آپ کو جس وقت گھوڑے سے گرنے کی وجہ سے آپ بہت تیز گھوڑا چلاتے تھے، آپ تیز بالکل آہستہ نہیں تیز، تو آپ جب تیز گھوڑا چلائے تو دو درختوں کے اندر گھوڑا گھس گیا، جب درمیان میں گھسا تو آپ کے ران چھلے گئے، تو آپ گھوڑے سے گر گئے، کمر میں آپ کو چوٹ لگ گئی۔ اس وقت میں آپ کچھ دنوں تک گھر میں ریسٹ لیے، تو ان دنوں میں آپ کے لیے ایک برتن رکھ دیا گیا ضرورت کے وقت میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، ایک برتن۔ خادمہ کہتی ہیں رات کو مجھے پیاس لگی، میں تلاش کرنے لگی پانی، تلاش کرتے کرتے فرمایا مجھے ایک برتن ملا، وہ برتن میں پانی بڑا خوشبودار تھا، میں نے اٹھا کر پی لیا۔ بعد میں مجھے پتا چلا اللہ کے رسول علیہ السلام کا اس میں استنجا تھا۔ فرماتی ہیں کہ میں دوسرے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی حضور معذرت چاہتی ہوں، میں نے آپ کے اس ضرورت سے فارغ کردہ برتن کو میں نے پی لیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حیرت سے منع نہیں فرمایا، حضور
فرمایا کہ تیرے پیٹ کی زندگی میں کبھی بیماری نہیں ہوگی. جس جگہ پر نبی کے بدن سے نکلا ہوا کوئی چیز پہنچ جائے فرمایا وہ جگہ شفا یاب ہو جاتی ہے. فرمایا اسی طریقے سے اس خاتون کہتی ہیں مجھے پیٹ میں تکلیف تھی, جب سے یہ عمل ہوا اس کے بعد سے میری پیٹ کی تکلیف ختم ہو گئی. علماء نے کیا فرمایا جنتی لوگوں کا جیسا پسینہ پاک, جنتی لوگوں کو بولو براز ہی نہیں ہوتا. بیت الخلا جنت میں نہیں ہے, ایک ڈکار دیں گے اس ڈکار میں پورا کھانا ہضم ہو جائے گا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا بول و براز کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اللہ کے رسول بول و براز کرتے تھے لیکن اللہ کا عجیب نظام ہوتا تھا, زمین پھٹتی تھی اور تمام چیزوں کو اندر لے لیتی. حضور ایک مرتبہ استنجے کے لیے نکلتے ہوئے ضرورت کا تقاضا ہوا. صحابہ سے عرض کیا پردے کی کوئی جگہ ہے؟ فرمایا جی کوئی جگہ نہیں. آپ نے ایک درخت حکم دیا, اے وہ درخت ذرا قریب آ. درخت قریب آ گیا. دوسرے درخت کو آپ نے حکم دیا تو بھی قریب آ جا. دونوں قریب آ گئے. روایت میں موجود ہے مجمع الزوائد منبع الفوائد, اس کتاب میں روایت موجود ہے. یہ ایسے ویسے اڑی بات نہیں ہے. دونوں درخت کو آپ نے حکم دیا, یہ درخت وہاں سے چلتا ہوا آیا, یہ درخت یہاں سے چلتا ہوا آیا. دونوں کے دونوں بازو کھڑے ہو گئے. اللہ کے رسول نے اس کے پیچھے ضرورت سے فارغ ہوئے. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا دونوں اپنی اپنی جگہ چلے جاؤ. دونوں اپنی اپنی جگہ چلی گئی. حضور سراپا حضور. یہاں ایک مسئلہ سمجھو, یہ کہیں حاضر, یہ کہیں حضور. حاضر کسے کہتے ہیں؟ ہم خود حاضر ہونے کو حاضر کہتے ہیں. جیسے آپ حضرات یہاں حاضر ہیں, مسجد حضور ہے, مسجد حاضر ہونے کی جگہ. اور آپ حضرات مسجد آپ کے گھر کو نہیں آئے گی, مسجد آپ کے پاس نہیں آئے گی, آپ کو مسجد کو آنا پڑے گا. کعبہ آپ کے پاس نہیں آئے گا, آپ کو کعبے کے پاس جانا پڑے گا. روز اقدس آپ کے پاس نہیں آئے گا, آپ کو روز اقدس کے پاس جانا پڑے گا. گویا روز اقدس حضور ہے, کعبہ حضور ہے, مسجد حضور ہے, ہم سب کے سب حاضر ہیں. اگر کوئی کہتا ہے اللہ کے رسول حاضر ہیں, اس نے سرکار کے ساتھ بے ادبی کیا. اگر کوئی کہتا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور ہیں تو اس نے ادب کیا. کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حضور سرکار کی خدمت میں سب حاضر ہوتے تھے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے روز اقدس پر جیسے آج ہم میں سریے جا کر حاضر دیتے ہیں, ویسے حضور کی خدمت میں سب آ کر حاضر ہوتے تھے. چنانچہ میرے بھائیوں ابو بکر صدیق بنو تمیم سے نکل کر سرکار کے خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عمر ابن عدی کے خاندان سے نکل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت عثمان بنو امیہ سے نکل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت علی قریش سے نکل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. سلمان فارس سے نکل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. قرآن پاک لوح محفوظ سے نکل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. جبریل آسمان سے نکل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. تمام صحابہ مہاجرین و انصار 1,24,000 سب کے سب حضور کی خدمت میں حاضر ہیں. تمام انبیاء آسمان سے نکل کر حضور کی خدمت میں حاضر ہیں بیت المقدس میں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں حضور ہے, حضور حاضر نہیں ہے. اس مسئلے کو میں اس لیے سمجھایا کہ یہاں دیکھو اللہ کے رسول نے حکم دیا دونوں درخت حضور کی خدمت میں حاضر, لیکن آپ کبھی حکم نہیں دیتے تھے. آپ کے تواضع کا یہ عالم خود حاضر ہو جاتے تھے. حضرت جبریل تمام فرشتوں کا سردار آج کسی نبی کے پاس آئے ہیں ایک مرتبہ, کسی کے پاس آئے ہی نہیں. کسی کے پاس 10, کسی کے پاس 50, کسی کے پاس 60, 100, کسی کے پاس سب سے زیادہ آئے ہیں موسیٰ علیہ السلام جن کے پاس 600 مرتبہ آئے ہیں. سب سے زیادہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل کی حاضری 24,000 مرتبہ ہے.
24,000 مرتبہ، ایک مرتبہ 2 مرتبہ نہیں، 24,000۔ اگر آپ 24,000 کو حضور کے نبوت کے بعد سے حساب ڈالو گے، ہر 10 منٹ میں جبریل حاضر۔ بلکہ علماء لکھتے ہیں جبریل کو آسمان کی زندگی سے زیادہ اچھی مدینے کی زندگی لگتی تھی، اس لیے مدینے کو مدینہ منورہ کہا گیا۔ کیا کہا گیا بولو؟ مدینے کو مدینہ منورہ۔ مدینے کو مدینہ منورہ آسمان والوں نے نام رکھا، زمین والے نہیں، آسمان والے۔ بار بار جبریل پہنچ جاتے ہیں اللہ کی خدمت میں، یا اللہ جی کیا بھائی جا کر جاؤں، اب کچھ نہ جائے سو نہیں جا کر فکر جاؤ۔ ایک مرتبہ 15 دن جبریل نہیں آئے۔ کتنے دن بھائی؟ ذرا توجہ، رات میں بیان کرنا چھوڑ دیا ہوں، اس لیے رات میں مجھے بشاشت نہیں رہتی۔ جو بھی بیانات ہیں مغرب بعد، عشاء بعد ہم جلدی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نیند مجھے خود آتی ہے۔ مجھے زبردستی بیان کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا پڑتا ہے۔ بہرحال کیا کہہ رہا تھا؟ 15 دن 15 دن وہی نہیں، 15 دن کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ وہ 15 دن سرکار کا حال بے حال ہو چکا۔ کیوں؟ اس کا ایک پس منظر دیکھو بھائی، ہمیشہ پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنا سیکھو۔ ادھر اور ادھر کی باتیں آپ نے بیان کر دیا، نہ قرآن سے اس کا کوئی تعلق، نہ حدیث سے اس کا کوئی تعلق، پوائنٹ ٹو پوائنٹ۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب تعلیم حاصل کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا، مجھے کچھ اللہ سے لینا ہے، لوگوں کے حال دیکھ 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 کر تھک کر 40 سال کی عمر کے قریب سرکار مکہ چھوڑ کر غار حرا چلے گئے۔ حبب الیہ الخلا، حبب الیہ الخلا، سرکار کے نزدیک تنہائی محبوب ہو گئی۔ تنہا رہتے تھے اور تنہا رہ کر خاموش اللہ کی یاد میں، اور تنہائی میں آپ بہت کچھ پاؤ گے۔ اس لیے میں آپ کو چلتے چلتے ایک نسخہ دیتا ہوں۔ اس وقت جتنے لوگ سو رہے ہیں سب جاگ کر سنو، منڈی نیچے نہیں ڈالنا، منڈی نیچے نہیں ڈالنا، ٹھیک ہے بھائی؟ ایک بھی نہیں ڈالنا۔ کونے کونے میں سوئیں گے تبھی جگہ دوں گا، وہاں بھی ایک ہلو رکو میں جا رہے ہیں ان کو بھی جگہ دو، کونے میں سو مت۔ ایک بہت قیمتی نسخہ سنو گے بھائی انشاءاللہ۔ زندگی میں اگر آپ اپنے آپ کو تکلیف سے بچانا چاہتے ہو، سب چاہتے نہیں چاہتے، تو ہمیشہ تقدیر سے دوستی کر لو۔ کس سے دوستی کر لو بھائی؟ تقدیر سے۔ اسے کہتے ہیں، کسی نے پوچھا بتاؤ بھائی خوش نصیب کون، بد نصیب کون؟ تو کسی نے کہا جسے زیادہ ملے انہیں خوش نصیب، جسے کم ملے انہیں بد نصیب۔ کہا نہیں، غلط، خوش نصیب وہ ہے جس کو جو ملے اتنے میں خوش تو خوش نصیب، جس کو جو ملے اتنے میں رو رہا ہے تو بد نصیب۔ جتنا ملے الحمدللہ، خوش نصیب۔ جہنم کی طرح مت بنو، حل من مزید، حل من مزید، اور دو اور دو اور دو اور دو۔ کتنا بھی زیادہ آپ کو مل جائے، سنو میری بات، اللہ کی قدرت سنو اور اللہ کا فیصلہ سنو۔ چاہے کائنات کا بہت بڑا مالدار اللہ نے آپ کو بنا دیا، ٹھیک،
کتنا کھاؤ گے؟ بولو بھائی، کائنات کے سب سے بڑے مالدار. بعض لوگوں کو بڑا شوق پراپرٹیاں بنانے کا. بنگلور میں 10 پراپرٹیاں، قبرستان میں 25 پراپرٹیاں، افغانستان میں 3 پراپرٹیاں، وہاں پراپرٹیاں. شوق بنانے کا شوق رہتا ہے نا، پراپرٹی 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 پراپرٹی. ایسا غصہ آتا مجھے ایسے لوگوں سے، خوب جوتے لے کر مارو. اس زمانے کا قارون ہے. اس زمانے کا کون؟ قارون. پراپرٹی 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 پراپرٹی. کتے مرے سکا مرتی. اللہ نے، حضور نے فرمایا کتا، تو ہم نے کتا کیوں؟ کتا یہاں سے دوڑے گا. بیکار دوڑنے والا جانور ہانپ لے کو کتا ایک کچھ یہاں سے ایسا دوڑے گا. آپ بہت خوش ہو کر کہ بہت ارجنٹ کام میں گیا نا باؤ نے، وہاں جا کے ہانپ لے کھڑا رہے گا. کیا باپ ایسا بہت دوڑ لگایا نا؟ نہیں، چھپ کے دوڑ لگایا. بیکار دوڑنے کا جانور کتا ایک ہی ہے. خیر، کتے کوے کے درمیان ایک کمبائننگ کتنے چیزیں، وہ ایک الگ عنوان ہے، پھر کبھی بولیں گے. میں عرض کر رہا تھا کہ کھاؤ گے کتنا؟ کروڑ پتی ہو گئے، کروڑ، بلینرز اللہ نے آپ کو بنا دیا. کھاؤ گے کتنا؟ جتنا تمہارا پیٹ. غور سے سنو. پہنو گے کتنا؟ جتنا تمہارا بدن. سو گے کتنا؟ جتنی تمہاری خبر. ارے سن رہے ہو نہیں؟ کوالٹی بدل سکتی ہے، کوانٹیٹی نہیں بدل سکتی. غریب سا غریب جتنی جگہ پر سوئے گا اتنی ہی جگہ پر کروڑ پتی انسان بھی سوئے گا. وہ اتنی جگہ جتنی جگہ تیری قبر. آپ بہت بڑا مکان بنا لیے، لڑک لے کو چھتی کا سوچے اسٹیپ کو، اتنا بڑا حال تمہارا بیڈ روم، اتنا بڑا بیڈ روم بھی مان لو، ٹھیک ہے. سوری ہاں سو رہا ہوں. کہاں سو رہی ہے؟ بیڈ روم پہ ہمارا. کتنی جگہ پر سوتی ہیں؟ سو. وہ کونے میں بیڈ میں جتنی جگہ خبر کی اتنی جگہ سوتی ہیں. سو لڑک لے کو، جہاں سے وہاں سے وہاں، دیوان کا پانی ملا جائے. یہاں سے وہاں سو رہا، وہاں سے یہاں سو رہا. رات کو سوتا ہے پھر لڑک دے سکتا. کیا حصہ کر دو؟ بیڈ روم پورا یوز کرنا. یوز کر دیں گے بھائی. پاگل اس نہ بولیں گے، پاگل بولیں گے نہیں بولیں گے. جتنی خبر اتنی نہ سوتی. پھر کہیں کو حرص الدنیا عذاب الموت، کہیں کو حرص الدنیا عذاب الموت. ایک روٹی کو کتے مرے سے کا مرتے نا بھائی. یہاں بھاگ رہے، وہاں بھاگ رہے، وہاں بھاگ رہے. تمہارا رشتہ مل رہا، خاموش بیٹھو بس سے، بھاگو مت. اور اللہ جس سے ناراض ہوتا ہے، سنو اچھی طرح میری بات، مجھے کسی کی ناراضگی کا کوئی پرواہ نہیں. اللہ جسے ناراض ہوتا ہے، اللہ سب سے پہلے اس کی زندگی کو دنیا کے لیے کھپا دیتا ہے. بولے گا تو دنیا، دیکھے گا تو دنیا، سوچے گا تو دنیا، وہ رہے گا تو دنیا والوں میں بسے گا دنیا. خالی دنیا 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 دنیا. یہ ادنا کا مؤنث ہے. ادنا کہتے ہیں نیچ کو، دنیا کہتے ہیں نیچ کو. دنیا دار، نیچ انسان، اس کا ترجمہ. میں اللہ کا آپ حضرات کو واسطہ دے کر کہتا ہوں، بھائی جتنی ہمارے مقدر الحمدللہ بول کر خاموش کرو. بھاگو مت ادھر ادھر. نمبر 1. تو میں کیا کہہ رہا تھا؟ خوش نصیب، بد نصیب. جو اللہ تمہارے نصیب میں لکھا اس پر خوش نصیب. جو تمہارے اللہ نے جو ہمارے مقدر میں لکھا اس پر رو رہا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں، خیریت کیا بھائی اگر کو پوچھے گا تو انہیں الحمدللہ بولتا دیکھو، اس میں اس کی ہسٹری چھپ کر رہتی. اس کی ہسٹری اس کے الحمدللہ میں پوشیدہ رہتی ہے. خیریت کیا بھی پوچھو، الحمدللہ تو سمجھ جانا. او بعض لوگ اللہ کا فضل دیکھے تو سمجھ جانا. بعض لوگ خیریت کیا بھی تو اب وہ الحمدللہ کی جو انداز الحمدللہ ہے، تلفظ الحمدللہ، وہ الحمدللہ کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں اس کے الحمدللہ کا معیار کیا ہے. اسی طرح یہاں کیا حبب الیہ الخلا، تنگ آ کر حضور چلے گئے غار ہرا.
اللہ سے مانگتے رہے، عبادت کرتے رہے، اللہ سے لو لگاتے رہے، اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ جبرائیل علیہ السلام کی پہلی ملاقات، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ جب وحی لے کر آپ تشریف لائے، پڑھو، سب سے پہلے وحی پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اللہ کا نام لے کر پڑھو۔ لوگوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی وحی پہلے نازل نہیں ہوئی؟ علماء فرماتے نہیں، اقرأ بسم ربک یہ خود بسم اللہ ہے۔ اقرأ بسم ربک کیا ہے؟ وہ خود بسم اللہ ہے۔ بھائی اللہ کا نام لے کر پڑھ، بھائی اللہ کا نام کیا ہے؟ بسم اللہ۔ تو بسم اللہ پڑھو۔ علماء فرماتے ہیں جب تک تم لوگ پڑھو گے نہیں، اندر کی جہالت، اندر کی خباثت، اندر کی غلاظت، اندر کی شرارت، اندر کی انانیت، اندر کی جو کچھ بھی اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ ہرگز نہیں نکلیں گی۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر ہم پڑھنا شروع کریں۔ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو یہ بڑا مجمع قرآن، حقیقت یہ ہے اس میں میرے خیال سے ایک 50 لوگ ڈھنگ سے قرآن پڑھنے والے، وہ بھی یہاں کی بیلونگل کیا نام، بیت منگل، یہ بیت منگل کی عزت بچاؤ کو بول رہا ہوں اس کو۔ 50 آدمی، بچوں کو چھوڑو، بچوں کی نہیں بات کر رہا ہوں، بڑے لوگوں کو، 50 آدمی مشکل سے ڈھنگ سے قرآن پڑھنے والے ہوں گے۔ سیرت کا پہلا پیغام اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اے نبی، آپ سب سے پہلا پیغام لے کر جا رہے ہیں ان تمام لوگوں کے سامنے۔ سب سے پہلے ان سے کہیے جس پروردگار نے تمہیں پیدا کیا اس پروردگار کا نام لے کر پڑھ۔ خلق الانسان من علق، جس رب نے تمہیں گوشت کے خون کے ڈلے سے انسان بنا دیا۔ جو اللہ بے حیثیت کو حیثیت دے سکتا ہے، ہم جو ان پڑھ ہیں کیا اللہ پڑھا نہیں سکتا؟ اس لیے علماء کہتے ہیں حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو تبلیغی جماعت شروع فرمائی، یہ تبلیغی جماعت خالی چلنے پھرنے کی جماعت نہیں، یہ تبلیغی جماعت اقرا کا پیغام ہے۔ کیا ہے بولو؟ اقرا کا۔ چنانچہ تبلیغی جماعت میں سب سے پہلے ملاقات کرتے ہی یوں کہا کرتے تھے، ارے بھی میں کلمہ پڑھتا ہوں، آپ سنیے، آپ کلمہ پڑھیے، میں سنتا ہوں۔ پڑھتے تھے سب سے پہلی دعوت اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام پڑھتے تھے، اور وہ بھی اللہ کا نام پڑھتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ چلتا پھرتا مدرسہ، تاکہ اقرا کا پیغام کو سب کو عام کرے۔ ایک سبق پڑھو، 2 سبق پڑھو، 3 سبق پڑھو، 4 سبق پڑھو، پڑھتے رہو۔ پڑھیں گے بھی انشاءاللہ، سب پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو اقرا کا پہلا پیغام۔ دوسرا پیغام کیا؟ یا ایھا المدثر۔ یا اقرا اور یا ایھا المدثر کے درمیان 3 سال وحی نہیں آئی۔ کتنے سال وحی نہیں آئی؟ وہ 3 سال جو وحی نہیں آئی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بے چین، ایسے بے چین، ایسے بے چین، 3 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہاڑ پر چلے گئے اور گرنے کے قریب ہو گئے۔ 3 مرتبہ جب پہاڑ کے اوپر چلے تو آپ نے دیکھا وہ فرشتہ جو اقرا کا پیغام لے کر آیا آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھ کر جھول رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، آسمان و زمین کے درمیان کرسی پر بیٹھ کر فرشتہ یوں آیا تو کیسا دکھے گا؟ پھر حضور تشریف لاتے تھے، پھر بخار آ جاتا تھا، پھر حضور تشریف لاتے تھے، پھر بخار آ جاتا تھا، پھر حضور تشریف لاتے تھے، پھر بخار آ جاتا تھا۔ تیسرے مرتبہ جب بخار آیا تب آیت نازل ہوئی یا ایھا المدثر، دن کی آیتیں ہیں۔ فرمایا اے چادر اوڑھے ہوئے نبی اٹھیے، قم فانذر، اٹھیے، اب لوگوں کو ڈرانا شروع کیجیے۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا تنے تنہا،
نفع دینے والا، نقصان کا مالک بھی وہی، اللہ کارساز ہے، اللہ تمہارے تمام ضروریات کو پورا کرنے والا ہے۔ اکیلا رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرو، اکیلا رب کے سامنے سر جھکایا کرو، اکیلے رب کے سامنے عبادت کیا کرو۔ حضور علیہ السلام پیغام رسالت پہنچانا شروع کی۔ اب یہ جو 15 دن وہی ڈراپ ہو گئی تھی، حضور کو وہ یاد آ گیا، ارے رے 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 3 سال ڈسکنیکٹ ہوگا تھا نا پہلے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی یہ ڈسکنیکٹنگ ہر 10-10 منٹ کو آنے والے فرشتے 15 دن تک نہیں آئے تو کیسا رہے گا؟ کیسا رہے گا؟ اندازہ لگاؤ۔ تو 15 دن کے بعد آئے تو بہت گلہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، فرمایا حضور معذرت، فرمایا کیا بات ہے؟ فرمایا آپ کے پاس یہودی آئے تھے، سوال کیے، آپ نے کہا کل جواب دوں گا، کل جواب دوں گا، کل جواب دوں گا، کل جواب دوں گا۔ حضور کل جواب دوں گا آپ نے فرمایا، انشاءاللہ آپ نے نہیں فرمایا۔ کیا نہیں فرمایا؟ اور آج ہم سب کی باتوں میں انشاءاللہ ہی نہیں ہے، انشاءاللہ ہی نہیں۔ اے کردہ نہیں جاؤ جی، سما کردہ نہیں جاؤ بھائی، کیا بھی فکر کرو نا کہ میں ہوں۔ کون تمہیں ترم کھائیں گا جی؟ تمہیں بہت بڑے ترم کھائیں گا؟ میں ہوں بھائی، بیٹا فکر کرنا کو بیٹا میں ہوں، بیٹی فکر کرنا بیٹی میں ہوں۔ انہوں تمہیں کون، تمہیں کون بھی تمہیں نہیں، تمہاری حیثیت کیا وہ بولو۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ کے رسول علیہ السلام سے آ کر لوگوں نے پوچھا روح کسے کہتے؟ روح تو اللہ کا حکم ہے، حکم ہے تو جان ہے، حکم نہیں ہے تو جان ختم۔ زندگی کے ہیں 2 جہاں، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، سانس چلی تو یہ جہاں، سانس رکی تو وہ جہاں۔ اب ہم کیا کہتے ہیں؟ میں ہوں جاؤ بھائی، انشاءاللہ نہیں بولتے، اور جو انشاءاللہ کہتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ جو انشاءاللہ کہتے ہیں، انشاءاللہ بول کو ٹھکانوں کو بھائی، انشاءاللہ سب بول کو ٹھکانوں کو بولو کیا کیسا دیتی انشاءاللہ جی، کیا انشاءاللہ جی، وہ انشاءاللہ بول کو ٹھکانوں کو جی۔ لا حول ولا قوہ، قرآن کا مذاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں ذرا ذرا چینجز لائیں گے۔ لاؤ گے بھائی؟ نمبر 1 سیرت آئی صورت بدلنے کے لیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں جب حضور علیہ السلام کی سیرت کو بیان کیا جائے، ہماری صورت نیت کرو آئندہ سال انشاءاللہ ضرور حضور کے چہرے کی طرح ہماری رہے گا۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ یہودیوں کے چہرے کی طرح نہیں، نصارہ کے چہرے کی طرح نہیں، مجوسیوں کے چہرے کی طرح نہیں، وہ چہرہ نہیں جو چہرے کو حضور دیکھنے کو پسند نہیں فرماتے۔ حضرت نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں، یہاں سے آ کر یمن کے قاصد نے سلام کیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا، ادھر سے سلام کیا، آپ نے چہرہ پھیر لیا۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول یمن سے قاصد آیا ہوا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جس کا چہرہ نبیوں کے چہرے کے خلاف ہو اس کا چہرہ میں دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ لکھنے کے بعد کہتے ہیں ارے اللہ کے بندو، ارے اللہ کے بندو، اس حدیث پر غور کرو، اس حدیث پر غور کرو۔ آج تم لوگ زندہ ہو، کل مرنے کے بعد تمہیں قبر میں رکھ دیا جائے گا، قبر میں 3 سوال پوچھا جائے گا، من ربک، بتا تیرا رب کون ہے، ما دینک، بتا تیرا دین کیا ہے۔ پھر تجھ سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پردے ہٹا دیے جائیں گے، سرکار کا چہرے انور بتایا جائے گا اور تجھ سے پوچھا جائے گا ماذا تقول بہذا الرجل، بتا یہ ہستی کون ہے، بتا یہ شخصیت کون ہے، بتا یہ بزرگ کون ہے۔ اگر تو سنت کے مطابق زندگی گزار کر مرا اور تیرا چہرہ نبی علیہ السلام کے چہرے کے مرافق ہوگا، علماء کہتے ہیں تجھے حضور چہرہ بتائیں گے۔ اگر تیرا چہرہ حضور کے چہرے کے خلاف ہوگا، چہرہ حضور پھیر لیں گے، کسے دیکھ کر جواب دو گے؟ کسے دیکھ کر جواب دو گے؟ آج بڑا مجمع کو منڈانے کا بڑا شوق، پیچھے سے دیکھے تو بڑے بڑے بالا،
سامنے کے دیکھے تو ولی کھانا کیسا نظر آتا ہے، پیچھے سے دیکھے تو آپا، سامنے سے دیکھے تو پاپا. یہ حالت، پیچھے سے دیکھے تو آپا، بڑے بڑے بالا، بڑے بڑے بالا، بڑے بڑے بالا، سامنے سے دیکھے تو پاپا. کیا پاپا کے چہرے میں بلا رہتی ہے کیا بھی نہیں، ویسے پاپا بن جاؤ تو لا حول. دیکھو بھائی، بولنا ہم سب پر فرض، ہم سب پر فرض. کل کا دن ہمارا دامن تم نہیں پکڑ سکتے. مولانا آپ ہمارے یہاں سیرت کے جلسے پہ آئے، اتنی بڑی بات آپ نے کیوں نہیں سنائی؟ حضرت شاہ وصی اللہ صاحب، تمام بزرگان دین سنو، ہمارے بزرگوں کا معمول کیا ہے، علماء اکرام سب جانتے ہیں. ہمارے بزرگان دین کا معمول، جب بھی امت پر حالات آتے ہیں سب کے سب عمرے کو جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ عمرے کو کعبۃ اللہ کے بعد کہاں جاتے ہیں بھائی؟ کہاں جاتے ہیں؟ ارے بھائی، کعبے کا طواف کرنے کے بعد، عمرہ کرنے کے بعد کہاں جاتے ہیں؟ زیارت کے لیے جاتے ہیں. جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ جب زیارت کے لیے جاتے ہیں تو زیارت جس وقت تمام بزرگان دین زیارت میں جا کر اللہ کے رسول سے التجا کیا، حضور امت کے حق میں رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، آپ ذرا اللہ سے سفارش کیجئے، اللہ ہندوستان کا حال درست کر دے. رو 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 کر اللہ والے ہم نے لوگوں کا رونا آتا. بیوی گئی تو رونا آتا، اس چھوڑ کو چلی گئی تو بیوہ سے زندگی گزارتی نہیں، تب بھی رونا آتا. اس بیوی نہیں گئی تو بیوہ گتی. اب جو جب چھٹیاں میں گئے نا بیویاں سسرال لے، دیکھو سو بیوہ سے ایسے کہ سو انہیں گھر میں کھانا نہیں، پینے چائے نہیں، سکی صورت رکھ لے کو کیا جی کھائیں، نہیں میری جورو دال بنا کو فریج میں رکھو گئی حضرت، وہ گرم کر کو کھا لیا. تمہیں کیا جی کھائیں؟ بریڈ بھی آملیٹ کھایا. تو کیا کھایا؟ نہیں بریڈ بھی دودھ میں ڈبا کو کھا لیا. پورے بیمار سے. تب پتہ چلتا ہے بیوی کی قدر کیا. معلوم ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ارے بیوی سسرال جانے کے بعد اتنا بیوی کی قدر معلوم ہوتی سو، اس سے پہلے تک بہت ناچتے ہو. تمہیں کیا جی بڑا، تمہیں کیا جی بڑا. اب بڑا کھود گڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ تو وہ ٹائم کو تو بہرحال یہاں بزرگان دین مل کر جب روئے، حضرت ابو بکر مدنی روتے روتے آنکھ لگ گئی. دروازے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں، اور حضور کا ارشاد ہے، من رآنی، جو شخص مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بصوری. جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے کو دیکھا. شیطان میری شکل اختیار کر کے نہیں آ سکتا. سرکار کو دیکھ کر کہنے لگے، حضور امت کے حال پر رحم فرما کر. کیوں؟ اللہ کے دربار میں سب سے زیادہ مقبول شفاعت اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت. اس سے بڑا مقبول شفاعت کائنات میں کوئی شفاعت نہیں. حشر کے میدان میں ان کی شفاعت قابل قبول ہے. جب سفارش پوچھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. جب آپ کا چہرہ سرخ ہوتا تھا، پیشانی مبارک میں ایک رگ، وہ رگ ابھر جاتی تھی. جب آپ غصے میں آتے تھے تو یہ رگ ابھر گئی. آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا. آپ نے کھڑکی کی طرف اشارہ فرمایا. کچھ لوگ مسلمان جا رہے تھے، جماعت در جماعت. اشارہ فرما کر حضور نے فرمایا، ایسے لوگوں کے لیے میں دعا کروں، ایسے لوگوں کے لیے جو دعا کروں. کیا مطلب؟
مسلمان تھے یہودیوں کے لباس میں، مسلمان تھے نصارہ کے لباس میں، مسلمان تھے کافروں کے لباس میں، مسلمان تھے انگریزوں کے لباس میں، مسلمان تھے مجوسیوں کے لباس میں، کوئی بھی سنت و شریعت والا لباس میں نہیں تھا۔ ان کو دعا کرنا سو، ان کو مرزا غالب بہت بڑا شاعر، اس کے اشعار پہنچے ایران، ایران سے یہ کاشف آیا مرزا غالب سے ملنے کے لیے، پوچھا دلی میں کہاں ہے مرزا غالب، کہاں مرزا غالب، حجام کے ساتھ میں ہے، حجام کے ساتھ میں جا کر ملنے کے لیے گیا تو مرزا غالب داڑھی مڈا رہا تھا۔ وہ عاشق رسول جس نے دیکھا مرزا غالب کو داڑھی مڈاتے ہوئے تیش میں آ گیا، کہنے لگا ارے میں مرزا داڑھی مڈا رہے ہو؟ تو کیا کہا، ریشم می تراشم دلے کسے نمی تراشم، میری داڑھی کو مڈا رہا ہوں، کسی کے دل کو چیر نہیں رہا ہوں۔ شاعر عاشق کہنے لگا ایرانی، دلے کسے نمی تراشی دلے محمد می تراشی، کسی کے دل کو تکلیف نہیں دے رہا لیکن اللہ کے رسول کے سینے پر چھری پھیر رہا ہے۔ ہر پیر و جمعرات حضور کی خدمت میں جب ہم سب کی کارگزاری پہنچے، حضور انہوں نے یہ کیا، حضور انہوں نے یہ کیا، حضور انہوں نے یہ کیا، حضور انہوں نے یہ کیا۔ میرے عزیز بھائیوں، دل پر ہاتھ رکھ کر بولو اللہ کے رسول کیا ہم لوگوں کو دعا دیں گے؟ سیرت صورت بدلنے کے لیے، سیرت 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ بیان کرنے کی چیز نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ایک بات سنو، میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان کا جو نبوت ہے، آپ کی نبوت تمام نبوت سے پہلے کنت نبی وآدم بین الماء والطین، غور سے سننا، یہ آخری بات، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیں گے۔ میں عرض کر رہا تھا سب سے اول نبوت حضور کی، حضور علیہ السلام خاتم النبیین، خاتم کہتے ہیں انگوٹھی کو، وہ انگوٹھی جس میں مہر ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول حضرت آدم کے نبوت پر بھی حضور کی مہر، عیسیٰ کی نبوت پر حضور کی مہر، موسیٰ کی نبوت پر حضور کی مہر، ابراہیم کی نبوت پر حضور کی مہر، لوط کی نبوت پر حضور کی مہر، اسحاق کی نبوت پر حضور کی مہر، اسماعیل کی نبوت پر حضور کی مہر، اور تمام انبیاء جو کچھ بھی تھے سب کے نبوت پر حضور کی مہر۔ اسی لیے وجہ کائنات کہتے ہیں حضور کو، کیا کہتے ہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں؟ وجہ کائنات۔ چنانچہ حضرت آدم کو جو نکاح ہوا وہ بھی حضور کی برکت سے۔ حضرت آدم بوجھے تھے، سب سے زیادہ اللہ نے حضرت آدم کو سہولتوں سے نوازا جنت میں، لیکن جنت ان کو اچھی نہیں لگی۔ اکیلے انسان کو محل میں چھوڑ دیتے تو دیوانہ کتا پھر سکا پھرتا ہوں، ہوتا نہیں ہوتا۔ اسی لیے کہتے ہیں اگر کسی کو آپ سزا دینا چاہتے ہیں، سزا اکیلا کوٹری میں بند کر دو، دیوانہ ہو جائے گا اکیلا۔ اس لیے سب سے بڑے مجرموں کو اکیلا رکھا جاتا ہے۔ دیواروں سے بات کرتے کرتے پاگل ہو جائیں گے، کھڑکیوں سے بات کرتے کرتے پاگل ہو جائیں گے، دروازوں سے بات کرتے کرتے پاگل ہو جائیں گے۔ پاگل بنانا ہے اکیلا چھوڑ دو۔ جیسے بیگمات بچے چھٹی میں جانے کے بعد گھر میں اکیلا محسوس کرنے لگتے، حضرت آدم علیہ السلام اکیلے بیزار جنت میں، اللہ نے فوراً حضرت آدم کے لیے ہم سفر کا انتظام کیا اور انہی کے پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ اور حضرت حوا کائنات کی عورتوں میں سب سے زیادہ خوبصورت۔ حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کو دیکھتے مسکرا کر مسافے کے لیے، اے آدم، جی رکو صبر، ابھی نکاح نہیں ہوا نا بھائی، نکاح کرو۔
نکاح کرنے کے لیے آدم مہر لاؤ، پہلے مہر لاؤ. کہنے لگے جی مہر میرے پاس نہیں. علماء کہتے ہیں شادی جب کرو گے یا کراؤ گے، مہر کا پیسہ لڑکا اپنی کمائی سے دے گا، باپ نہیں. کس سے دے گا بولو بھائی؟ لڑکا اپنی کمائی سے مہر کا پیسہ دے گا. جو لڑکا مہر کا پیسہ دینے کی حیثیت نہیں رکھتا اسے شادی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے. حدیث پاک میں حضور نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جو تم میں سے مہر ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کرے. اور آج کل نوجوانوں کے نزدیک اپنی بیویوں کی قدر کیوں نہیں ہے؟ ان کا کوئی خرچہ لگا ہی نہیں، سب کچھ باپ نے کیا. مہر بھی باپ، دعوت بھی باپ، ولیمہ بھی باپ، پورا خرچہ ہلدی کا جلدی کا سب بھی باپ ہی نے کیا. تو پھر اسے کیا قدر رہے گی؟ بتاؤ کیا قدر رہے گی؟ اس سے کہو تیرا شیر کتنا، تو ڈال، تیرا پیسہ ڈال، تو جتنا ڈالتا ڈال، اس کے بعد نہیں ڈالتو تب جا کر اسے یہ بیوی بہت قیمت سی سے، بہت محنت سے، بہت مشکل سے ملی ہے بھئی، اس کی عزت کرنا بول کو عزت کرتا سو. نہیں کہ تو پھگٹ کا مال سمجھو حلال بول کو چیتا ستانا ہوتا ستاتا اسے. ہو رہا نہیں ہو رہا؟ ارے ہو رہا نہیں ہو رہا جی، ایسا بالکل ہی نہیں حضرت، ہمیں سب فرشتے، ہمیں سب کیا بھی کرتے نہیں. اب تمہارے بیگمات سے کارگزاری لیے تو معلوم ہوتا. بیگمات میں بعض بیگمات ایسے رہتی، پوچھے کیسے ماں تمہارے شوہر کو، تو کیا بولتی انہیں کیا بولتی؟ کئی کو حضرت صبح صبح ان کا نام ہے، صبح صبح ان کا نام. ہاں بعض عورتیں کیا بولتی؟ فوراً پوچھتے ہی انہوں اعوذ باللہ. کیوں اعوذ باللہ کے بعد کس کا نام آتا ہے؟ سو بولو، ارے بولو بھائی، وہ جگہ ان کا نام ڈال لینا. سو اتنی بڑی ہستی ہے ان کا نام دیکھو. بعض لوگوں مجھ سے کیا ماں کیسے ماں تمہارے شوہر؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. بعض خاتونہ کو پوچھے کیسے ماں تمہارے شوہر؟ کر دو کیا بولتی انہوں یہ کہتے ہیں استغفر اللہ. یہ درجات الگ الگ. اب ہمارا کون سا درجہ ہونا چاہیے؟ جب پوچھا جائے بتاؤ تو تمہارے شوہر کیسے ہیں، کہنا چاہیے الحمدللہ. بنو گے انشاءاللہ. نمبر 2 کیسے ہیں؟ کہا ماشاءاللہ. ارے بھائی نمبر 3 کیسے ہیں؟ کہا سبحان اللہ. میرا شوہر سب کو ملے. کیا مطلب؟ ایسا شوہر میرے شوہر کی طرح میری بہن کو ملے، میرے جتنے رشتہ دار سہیلیاں ہیں سب کو ملے، دعائیں ملنی چاہیے. ویسے شوہر بہت کم ہے. تو حضرت نے فرمایا بھائی شادی، تو کہا مہر کہا میرے پاس مہر نہیں. کہا آدم تم نے آنکھ کھولتے ہی جو نامی اس میں گرامی کو دیکھا، عرش پر لکھا ہوا ہے، ان کے نام پر درود پڑھو. یہ درود پڑھنا تم دونوں کی شادی کے جواز کے لیے مہر ہے. درود کی برکت سے حضرت آدم کو حضرت حوا حلال ہوئے. ارے بات سمجھ میں آئی نہیں؟ اسی لیے حضور نے فرمایا انا سید ولد آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں. بلا فخرا، مجھے کوئی فخر نہیں، سادہ سیدھا آدمی. لیکن میرا مقام کیا؟ میری وجہ سے آدم کو حوا حلال ہوئے، حوا کو آدم حلال ہوئے، ان سے نسلیں پوری کی پوری پھیلی. تو ہم سب جو آئے ہیں کس کی برکت سے آئے؟ سرکار دو عالم. تو اسی لیے سبب وجود کائنات کہا جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا تمام انبیاء کو اللہ نے جو خوبیاں عطا فرمائی وہ سب خوبیاں صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کے اندر تمام خوبیاں آ گئی. حسن یوسف، ید بیضا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری.
یوسف علیہ السلام کا حسن میں بھی آپ کے اندر موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دم عیسیٰ بھی ہے، ید بیضا بھی ہے، جتنی خوبیاں تمام نبیوں کو اللہ نے عطا کیا وہ سب آپ کے اندر موجود ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے سنگم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تب اب حضور نے کیا کیا وہ اصل مین پوائنٹ سمجھو۔ حضور سے پوچھا گیا حضور رسول کتنے؟ حضور نے فرمایا 313۔ فرمایا نبی کتنے؟ 1,24,000 حدیث پاک میں موجود ہے۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ جتنی خوبیاں رسولوں کی نبیوں کی آپ کے اندر موجود تھی، آپ نے کیا کیا؟ بالکل بعینہ 313 اگر رسول ہیں، 313 بدرین ہیں، 1,24,000 انبیاء ہیں، 1,24,000 صحابہ ہیں، بالکل بعینہ گنتی سیم اللہ کے رسول نے 313 رسولوں کی صفات جو آپ کے اندر موجود تھے سب کے سب بدریوں پہ 313 منتقل فرما دیا، اور 1,24,000 نبیوں کی صفات کو 1,24,000 صحابہ منتقل کر دیا۔ حضرت شیخ فرماتے تھے اگر تم سیرت سننا اور پڑھنا چاہتے ہو مکمل طور پر 1,24,000 صحابہ کی سیرت، 1,24,000 صحابہ کی صورت، 1,24,000 صحابہ کی زندگی جب تک پڑھو گے نہیں سیرت مکمل ہوگی نہیں۔ اس لیے وہ اتنا وسیع عنوان ابھی ہم لوگ بیان کرنے سے قاصر ہیں، اس لیے آپ کو سیرت کا ایک راستہ بتا دیا اور یہ کہہ دیا ایسی زندگی گزارو کہ ہمارے مرنے کے بعد حضور کی سفارش ہم پر واجب ہو جائے۔ نماز کی پابندی کرنا، روزے کا اہتمام کرنا، پردہ حیا کرنا، حلال رزق کا اہتمام کرنا، حلال کھانا، حرام سے بچنا، اچھا سلوک کرنا، بھائی بھائی کی طرح رہنا، قرض لے تو واپس کر دینا، کسی کو نہیں ڈبانا، ڈبا دیے تو اس کی جو حق ہے اس کا ادا کر دینا، نہیں اس کی تلافی کر دینا، معافی مانگ لینا۔ ایسی زندگی گزار کر دنیا سے جاؤ کہ یاد کن در وقت آمد تو، یاد کر جس وقت تو پیدا ہوا، جس وقت تو آیا تو اس وقت ہما خنداں و تو گریاں سب کے سب ہنس رہے تھے، خوشی کے مارے تو روتا ہوا آیا۔ ایسی زندگی گزار در وقت مردنے تو، تیرے موت کے وقت ہما گریاں و تو خنداں سب کے سب روتے رہیں، تو ہنستا ہوا چلا جائے۔ زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں سبیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔